اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفات رسالت مآب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ہم تمام عالم اسلام کی خدمت میں تعزیت عرض کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بارگاہ حضرت حجت ابن الحسن العسکری اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں خصوصی طور پر تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو سرکار رسالت مآب کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیزان محترم، وفات سرکار رسالت مآب کے موقع پر عزاداران محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے خصوصی خطاب میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دامت ظلہ العالی نے جو خطاب فرمایا، اس پر مختصر تحلیلی جائزہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ خداوند عالم نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ وہ خدا جس نے ساری کائنات بنائی، اس نے اس پوری کائنات کو اپنے ساز و سامان کے ساتھ عظیم نہیں کہا ہے، بلکہ کہا ہے کہ یہ دنیا متاع قلیل ہے، مگر وہ خدا سرکار رسالت مآب کو کہہ رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم۔ اس سے سرکار کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے، یعنی سرکار مرقع اخلاق ہے، نمونہ اخلاق ہیں عالمین کے لیے۔ حالانکہ انسان کے امتیازات میں سے علم بھی ہے، لیکن علم کے بارے میں اللہ نے سرکار کو حکم دیا کہ آپ دعا کیا کریں، رب زدنی علما، آپ دعا کریں، لیکن اخلاق کے بارے میں کہا ہے کہ آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اخلاق کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں، اس کو ایسے سمجھے کہ اسلام جو آج ساری دنیا میں نظر آ رہا ہے، اس کا سبب، سب سے بڑا سبب اخلاق پیغمبر اسلام۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو خاص طور سے اخلاق پہ توجہ دینی چاہیے۔ اخلاق خاصے انسانی ہے، اگر اخلاق نہ رہے تو انسان اور حیوان میں کوئی تمیز نہ رہے، سفاکیت عالم انسانیت پر مسلط ہو جائے۔ اخلاق لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب کرتا ہے، اخلاق سماج کو معطر کرتا ہے، اخلاق سماج میں جینے کا خوشبودار ماحول فراہم کرتا ہے۔ انسیت کی خوشبو، محبت کی خوشبو، اخوت کی خوشبو اخلاق سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی مسجد کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ سرکار رسالت مآب نے تبلیغ اسلام کا مرکز مسجد کو قرار دیا۔ مسجد میں سرکار صرف نماز نہیں پڑھاتے تھے، مسجد میں درس دیتے تھے، درس قرآن مسجد سے دیا، درس اخلاق مسجد سے دیا، لوگوں کے قضایا مسجد سے حل کرتے تھے، ازدواجی امور لوگوں کے مسجد سے سولو کیے جاتے تھے، حل کیے جاتے تھے، لوگوں کے سوالات، ساری دنیا کے سوالات کے جوابات مسجد سے فراہم کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں مسجدیں متروک ہو گئی ہیں۔ ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو
بہت ساری مسجدوں کا نام جناتی مسجد پڑ گیا ہے، یعنی وہاں جانا صرف جناتوں کا کام رہ گیا ہے اور کسی کو جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور بقیہ مسجدیں جو آباد ہیں وہ بھی کتنی آباد ہیں یہ ہمیں پتہ ہے، چند نمازی جاتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے آتے ہیں، باقی لوگوں کو توفیق نہیں ہے کہ مسجدوں کو آباد کریں۔ لیکن اگر مسجدیں جہاں آباد بھی ہیں وہاں ایک دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا، اگرچہ وہ بہت کم ہیں ہمارے معاشرے میں، خاص طور سے ہندوستان پاکستان میں وہ بہت کم ایسے شہر ہیں، بہت کم ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں مسجدیں آباد ہیں، مگر اگر آباد بھی ہیں تو صرف نماز جماعت کے وقت کیوں، باقی وقت میں مسجدیں معطل کیوں ہیں؟ وہاں درس و تدریس کا کام کیوں نہیں ہوتا ہے؟ مسجد میں صحیح ہے کہ گپ کی اجازت نہیں ہے، مسجد سونے کی جگہ نہیں ہے، مسجد لیٹنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد لوگوں کے امور کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی امور، نوکری وغیرہ کے مسائل، پڑھائی کے مسائل، اسلامی سماج کی مشغولیت کے مسائل، ان کی زندگی کے مسائل، ان کی ترقیاتی مسائل، ان سب پر مسجد میں غور و خوض ہونا چاہیے اور مومنین کو آپس میں مشورہ کرنا چاہیے۔ ہم مسجدوں سے دور ہو گئے، برکتوں سے محروم ہو گئے۔ اگر مسجدوں کو ہم بھی مرکز قرار دیں گے تو یقیناً سرکار رسالت مآب کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی، اس لیے کہ یہ اہم سنت ہے پیغمبر اسلام کی۔ قرآن مجید کے ساتھ بھی عالم اسلام نے وہی سلوک کیا، بہت زیادہ کیا تو اس کو حفظ کر لیا۔ عزیزان محترم، قرآن عالم انسانیت کے لیے نسخہ ہدایت و نسخہ شفا ہے، عالمین کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ کوئی طبیب اگر کسی کو نسخہ شفا لکھتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ نسخہ رٹ لیا جائے، نہیں، جو کچھ اس نے لکھا ہے اس پر عمل کیا جائے، وہ دوا لی جائے، وہ چیزیں جو اس نے لکھی ہیں پھر وہ کب اس کی ضرورت ہے اس وقت اس کو استعمال کیا جائے۔ اگر اس نے آپ کو کچھ پرہیز بتایا ہے تو بس پرہیز جو کچھ بتایا رٹ لیا، لکھ کر کے، ہاں ڈاکٹر صاحب کیا کیا پرہیز ہے، اور وہ رٹ لیا۔ مثلا شوگر کے مریض کو آلو مت کھانا، چینی مت کھانا، شربت مت پینا، اب نے رٹ لیا بس، اور رٹ رہے ہیں، آلو نہیں کھانا ہے، شربت نہیں پینا ہے، میٹھی چائے نہیں پینی ہے، ہری سبزیوں کا استعمال کرنا ہے، میٹھے پھل نہیں کھانا، بس رٹ رہے ہیں لیکن عمل کچھ نہیں۔ تو سوائے ہلاکت کے کیا ہے، سوائے صحت کی خرابی کے کیا ہے؟ ہاں یہ چیزیں یاد رہیں مگر اس پر عمل بھی ہو، یاد کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نے جو کچھ بتایا ہے وہ حفظ ہو تو اس پر عمل بھی ہو، تب تعریف ہے۔ اسی طرح قرآن حفظ ہو تو عمل بھی ہو، بسم اللہ سے لے کر والناس تک یاد کر لیا لیکن عمل ایک آیت پہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اگر، تو بہت افسوس کا مقام ہے۔ ازدواجی مسائل کو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اتنا خرچہ بڑھا دیا کہ شادی بیاہ کا مسئلہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، جس سے زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، بے راہ روی بڑھ رہی ہے۔ یہ اتنا اہم ہے عقد ازدواج کہ بعض اوقات پر بیت المال سے حکم ہے کہ مدد کی جائے تاکہ کوئی بے شادی شدہ نہ رہے، غربت آڑے نہ آئے کہ شادی نہیں کر رہا۔ تو عزیزان محترم، ان امور کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ سیرت ہے سرکار رسالت مآب، ازدواج کے مسائل کو حل کرنا، اس کی طرف سرکار نے بہت توجہ دی ہے۔ یہاں تک کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کے گھر والے آئے مگر اس لڑکے کے پاس کچھ مال نہیں تھا مہر دینے کے لیے، چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان پورا خانوادہ چھوڑ کر کے مسلمان ہوئے، اور کچھ نے چھوڑا ہی نہیں بلکہ ہجرت کر کے وہ مدینہ آئے، تو جو کچھ ان کا تھا وہ وہیں مکے میں رہ گیا۔ پھر یہاں خداوند عالم نے مالا مال کیا، خداوند عالم نے ان کے ضروریات زندگی ان کو فراہم کی، لیکن جب وہ آئے تب تو وہ خالی ہاتھ تھے۔ پھر یہاں پر جب آئے تو
دیگر مسلمین نے انہیں گلے لگایا اور اپنے زندگی سے ساز و سامان ان کو مہیا فرمایا اور رکھا، مدینے میں ان کو رہنے کے لیے جگہ دی اپنے گھر میں، مگر ہاتھ تو ان کا خالی تھا۔ تو پیغمبر اسلام نے جب ایسا ایک رشتہ آیا، لڑکا لڑکی والے آئے، تو پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس کچھ مال نہیں ہے تو یہ بتاؤ کہ کیا قرآن سے کچھ جانتے ہو؟ کہا جو جانتے ہو وہ اس لڑکی کو سکھاؤ، یہی اس لڑکی کے لیے تحفہ ہے اور یہی اس لڑکی کا مہر ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ لاکھوں روپیہ یہ جو ہے یہ مہر نہیں ہے، اور سرکار نے اپیل کی ہے لڑکیوں سے جو ایران عراق میں ہے کہ لڑکیوں کو مہر دینا پڑتا ہے، بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہو، مہر تو واجب ہے مگر جو ڈیمانڈ اتنی ہو رہی ہے اس کو کہا ہے کہ اس کو کم کریں، یہ مہر کی ڈیمانڈ کو، اور چاہیے کہ عقد کے وقت ہی مہر دے دیا جائے، لیکن اگر عقد کے وقت مہر نہیں دیا تو بہتر ہے کہ بعد میں جب وہ اس کو دے دیا جائے، اس پہ کرنا ہے، توجہ دینی چاہیے، اور مہر کو آسان کرنا چاہیے کہ بس سے باہر نہ ہو، ورنہ پھر وہی کہ بے ازدواجی حیثیت لوگوں کی وہ بڑھتی چلی جائے۔ آخر میں سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ سرکار رسالت مآب کی سنت کی ترویج بغیر عزاداری امام حسین علیہ السلام، یاد امام حسین علیہ السلام کے ممکن نہیں۔ جن لوگوں نے تعلیمات سرکار رسالت مآب کو دنیا سے ختم کرنا چاہا وہ لوگ دشمن اہل بیت بن بیٹھے، اور ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے مزار اقدس کا نام و نشان مٹایا، اور پھر بھی وہ مسلمانوں کے حاکم بن کے سر پہ سوار رہے، مسلط رہے، اور آج بھی کچھ بیوقوف لوگ جن میں مورخین بھی ہیں، کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کے بہت سارے مرید بھی ہیں، انہوں نے متوکل جیسے ظالم، جابر اور خائن کو، دشمن رسول کو یہ کہا کہ یہ دین و دنیا کے حاکم ہے، جس نے قبر امام حسین علیہ السلام پہ حل چلوایا، سینکڑوں زائر امام حسین علیہ السلام کو تہہ تیغ کیا، ان کے گھروں کو اجاڑ دیا، ان کے باغات نظر آتش کر دیے، ایسے کو کیا حاکم ماننا، امور مسلمین کا حاکم ماننا یہ صحیح ہے؟ تو ایسے لوگ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، اپنے نفسیات کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اپنے عقیدے کا جائزہ لیں، جس مقام پہ وہ کھڑے ہیں وہاں کا جائزہ لیں کہ کیا اس میں ظالم سے بھی دوستی، مظلوم سے بھی دوستی، جو خانواد رسول ہے اس سے بھی دوستی کا دعویٰ، جو ان کا دشمن ہے اس سے بھی دوستی کا دعویٰ، یہ تو نہیں ہوگا نا۔ خدا سے بھی محبت، ابلیس سے بھی محبت، کیا یہ دونوں چیزیں چل سکتی ہیں؟ تو پھر اہل بیت سے بھی محبت، اور جنہوں نے ستم ڈھائے اہل بیت پر، ڈھاتے رہے ستم، ان سے بھی محبت۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں نام اہل بیت گوارا نہیں ہے، پھر ایسوں سے محبت، یہ انصاف نہیں ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام کی محبت اس وقت مکمل ہوگی جب پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ اہل بیت پیغمبر اسلام سے بھی سچی محبت کی جائے اور ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے، جس کا پیغام خود پیغمبر اسلام نے اس آیہ کریمہ سے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔